بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. احترام کے لائق سامعین محترم، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں سے جو روایت پڑھی گئی ہے، جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ یہ روایت کا ترجمہ تھا جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اس کی فضیلت سے متعلق کچھ باتیں سماعت کرنے سے پہلے اعتکاف کی تعریف سن لیں۔ اعتکاف کے لفظی معنی ہے رکنا، اور شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنے کو۔ اور اعتکاف کی 3 صورتیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں، علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک اعتکاف واجب ہے، یعنی کوئی یہ نیت کرے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے یا مجھ کو صحت ہو جائے تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یہ اعتکاف واجب ہے۔ یا کوئی مطلق نیت کر لے کہ میں اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لیتا ہوں، یہ بھی اعتکاف واجب ہے۔ یعنی جب کام کے اوپر موقوف کرے، صحت پر موقوف کرے، تو صحت ہونے کے بعد، اس کام کے ہونے کے بعد جتنی دنوں کے اعتکاف کی نیت کیا ہے اتنی دنوں کا اعتکاف کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ یا مطلق نیت کرے تو بھی اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا لازم ہو جاتا ہے جتنے دنوں کی نیت کیا ہو۔ البتہ کام کے اوپر، صحت کے اوپر موقوف کرنے میں کام کے ہونے کے بعد واجب ہوتا ہے، صحت کے ہونے کے بعد واجب ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کی صحت نہ ہو تو اتنے دنوں کا اعتکاف واجب نہیں، یا اگر کام نہ بنے تو اتنی دنوں کا اعتکاف اس کے اوپر لازم نہیں۔ مطلق نیت کرنے والے کو اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا جتنی دنوں کی نیت کیا ہو لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی قسم ہے، پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت ہے رمضان کی اخیر عشرے کا اعتکاف۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخیر عشرے کا اعتکاف کرنے کا معمول تھا، اور کفایہ اس اعتبار سے ہے کہ اگر کوئی 1-2 بھی اگر کر لیں گے، کم از کم ایک بھی اگر اعتکاف کر لے گا کسی محلے کی مسجد میں، تو پورے محلے والوں سے یہ سنت کی ادائیگی ساقط ہو جاتی ہے، ادا ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی محلے سے کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو پھر سب گناہ گار ہوتے ہیں سنت کے ترک کرنے پر۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم ہے، تیسری صورت ہے نفل اعتکاف کی۔ اس کے سلسلے میں تو کوئی آدمی پوری عمر کی اعتکاف کی نیت کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، اور کم سے کم میں البتہ اختلاف ہے
کہ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ صاحب کم از کم ایک دن کے اعتکاف کی نیت کرنا چاہیے، لیکن احناف میں سے بعض ائمہ کا یہ کہنا ہے کہ ایک دن کا اعتکاف بھی ضروری نہیں، بلکہ جتنی دیر مسجد میں رہے اتنے دیر اعتکاف کی نیت کر لے تو بھی ثواب مل جاتا ہے اعتکاف کا۔ اس واسطے عام طور پر اکابر کا یہ معمول رہا ہے، جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تھے نماز کے لیے تو اعتکاف کی نیت کر لیتے تھے، تاکہ جب تک کہ مسجد میں رہے اعتکاف کا بھی ثواب ملتا رہے۔ تو لہذا ہم کو بھی یہ چاہیے جب ہم مسجد نماز کے لیے جائیں تو اعتکاف کی بھی نیت کر لیں، تاکہ اعتکاف کا بھی ہم کو ثواب ملے۔ یہ تو اعتکاف کی قسمیں تھیں۔ اخیر عشرے کے اعتکاف کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا رمضان کی۔ اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مزید ایک عبادت کرنے کا، نیکیوں کے کمانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع مرحمت فرمایا۔ گویا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے نیکیوں کے ذخیرہ کرنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے۔ جس طرح سے ہر پیشہ کرنے والوں کے لیے ایک ان کا موقع ہوتا ہے، جیسے تاجر کے لیے پیسے کمانے کا ایک سیزن ہوتا ہے، اور وہ تاجر اس سیزن میں جتنا زیادہ ہو سکے کمانے کی فکر کرتا ہے، ایسی جو نیکیوں کی قدردان ہیں، نیکیوں کی اہمیت کو سمجھنے والے ہیں، اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں، اللہ نے ان کو نیکیوں کے کمانے کا موقع مرحمت فرمایا، نیکیوں کا سیزن مرحمت فرمایا۔ یہ رمضان کے مہینے کی مناسبت، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ حقیقی معنوں میں رمضان کے قدردانوں کے لیے، نیکیوں کے قدردانوں کے لیے نیکیوں کے ذخیرہ کرنے کا مہینہ، نیکیوں کے جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ لہذا قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اس مبارک مہینے کو اس کے تقاضے کے مطابق اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ کر لیتے ہیں، ایک ایک نیکی کرنے کو گویا کہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں اور اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو بھی ان میں شامل فرمائے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اخیر عشرے کا رمضان کے اعتکاف کا اہتمام فرماتے تھے، بلکہ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، دوسری عشرے کا اعتکاف فرمایا، جیسا کہ دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعتکاف کے متعلق گویا کہ بات معلوم ہوتی ہے۔ پھر تیسرے عشرے کے شروع ہونے سے پہلے جہاں پر آپ نے اعتکاف فرمایا ہوا تھا، اپنے مبارک سر کو باہر نکال کر ارشاد فرمایا ان لوگوں سے جو آپ کے ساتھ اعتکاف کر رہے تھے، یہ فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، لیکن کسی بتانے والے نے یہ بات بتائی ہے کہ جس رات کے تلاش کرنے کے لیے آپ نے اہتمام فرمایا وہ رات اخیر عشرے کی میں آنے والی ہے، لہذا میں نے اخیر عشرے کے اعتکاف کی نیت کر لیا، لہذا میرے ساتھ جو لوگ اعتکاف کیے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی اخیر عشرے کے اعتکاف کی نیت کر لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال آپ کا یہ معمول تھا، اور دوسرا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال اس دنیا سے وصال فرمائے، اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس سال تو آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، درمیانی عشرے کا، اخیر عشرے کا۔ پہلی روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اعتکاف کرنے کی غرض و غایت آپ نے ارشاد فرمائی شب قدر کی تلاش، شب قدر جو اس مہینے کی ایک رات شب قدر لیلۃ القدر کہلاتی ہے، اس کی تلاش کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ تو شب قدر کی تلاش کے لیے اعتکاف کرنا گویا کہ یہ فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرنا اس کی غرض و غایت بتائی گئی، آپ نے اس قدر اہتمام فرمایا۔ گویا کہ اعتکاف کرنے والا لیلۃ القدر کی عبادت کو پا لیتا ہے، اس فضیلت کو یقیناً پا لیتا ہے، اگرچہ کہ وہ اعتکاف کو اس کے منشا کے مطابق اور اعتکاف کو اعتکاف کی طرح گزارے۔ اور اعتکاف کی دوسری غرض و غایت، دوسری وجہ بیان فرمائی کہ اعتکاف کرنے والا اللہ کے دربار پر، اللہ کے در پر اپنے آپ کو لا کر رکھ دیتا ہے، پیش کر دیتا ہے اس نیت کے ساتھ، اے اللہ جب تک کہ آپ میری
جو ہے مغفرت نہیں فرمائیں گے، مجھ سے راضی نہیں ہوں گے، میں آپ کے در سے ہٹنے والا نہیں، آپ کے در سے ٹلنے والا نہیں۔ گویا کہ دنیا سے بالکل قطع تعلق، اپنے آپ کو اپنے آپ کو توڑ کر اللہ کے در پر لا کر بٹھا دیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ جب تک کہ آپ میری مغفرت نہیں کریں گے میں آپ کے در سے نہیں ہٹوں گا۔ ظاہر بات ہے جو اس نیت کے ساتھ اللہ کے در پر اپنے آپ کو لا کر ڈال دے اور پھر اعتکاف کو صحیح گزارے تو انشاءاللہ اس کی مغفرت یقینی ہے۔ تو لہذا اعتکاف کی دوسری غرض یہ ہے، تو اس مبارک مہینے کی ایک اہم ترین عبادت وہ اعتکاف کی ہے۔ جیسا کہ آج دوسرا عشرہ ختم ہونے کو ہے، اعتکاف کرنے والے آج اعتکاف کا اہتمام کریں گے اور اس عبادت کو، اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کی فکر کریں گے اور اللہ کے گھر جو ہے اعتکاف کی نیت سے اپنے آپ کو جو ہے روک دیں گے۔ اور اس کی مستقل فضیلتیں بیان فرمائی، جو روایت پڑھی گئی جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کو دو فائدے بتائے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے دو فائدے بتائے۔ پہلا فائدہ یہ بتایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، یقیناً دنیاوی اللہ کے گھر سے ہٹ کر، اللہ کے دربار سے ہٹ کر دوسرے مقامات پر، چاہے اپنے گھر میں ہو چاہے کسی اور جگہ پر ہو، گناہوں کا صادر ہونا بظاہر آسان ہے، لیکن جب اللہ کے گھر میں ہم اعتکاف کرنے والا اپنے آپ کو رکھتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے، اللہ کے در پر جا کر پڑ جاتا ہے، تو پھر وہاں پر گناہوں کا بظاہر صادر ہونا ناممکن۔ اللہ کے گھر کے احترام میں اس کو ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہتی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں ہوں، جب اللہ کے گھر میں ہوں تو اللہ کی نافرمانی کیسے کروں؟ تو گویا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فائدہ یہ ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ اعتکاف کرنے والا جو ہے بظاہر اعتکاف کی وجہ سے بہت سی نیکیوں کو انجام نہیں دے سکتا جو اعتکاف کے علاوہ انجام دے سکتا تھا، اعتکاف کے علاوہ کیا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتکاف میں جب آدمی گویا کہ اپنے آپ کو بٹھا دیتا ہے، اعتکاف کر لیتا ہے، تو پھر بغیر کسی جو ہے بشری ضرورت کے اگر وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں اگر وہ نکل نہیں سکتا اعتکاف کی وجہ سے مسجد سے، لیکن اعتکاف کے علاوہ بہت سی نیکیاں وہ انجام دیتا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو نیکیاں اعتکاف کے علاوہ وہ کیا کرتا تھا، مثلاً جو ہے جنازے میں شرکت کرنا، یا پھر کسی غریب اور مسکین کی، ضرورت مند کی مدد کے لیے کوشاں رہنا، فکر کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، یہ نیکیاں ایسی تھیں اعتکاف کے علاوہ تو کرتا تھا لیکن اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سک رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نیکیاں بھی اعتکاف کی برکت سے اس کے نام اعمال میں بغیر کے لکھواتے رہیں گے۔ اللہ اکبر! ایک نیکی کر رہا ہے، ایک عبادت کر رہا ہے، ایک عمل کر رہا ہے، اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ میں کئی عبادتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ بغیر کیے اس کو مرحمت فرما رہے ہیں۔ اللہ کی دین کا ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے گویا کہ دینے والے ہیں، کیسے داتا ہیں، کیسے نوازنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو نوازنے کے لیے بندوں کی طرف متوجہ ہیں، لیکن اگر ہم ہی نہ لیں، ہم ہی لینا نہ چاہیں تو ہم سے بڑھ کر محروم کون ہو سکتا ہے؟ تو لہذا یہ اعتکاف کی فضیلت تھی۔ اس کے علاوہ اعتکاف کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ وہ تو علماء سے سن چکے ہوں گے۔ اللہ اپنے فضل اپنے کرم سے اس عبادت کو بھی، اس نیکی کو بھی کرنے کی ہم کو توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس سال چونکہ ایک وبائی مرض کے ہم شکار ہیں، جس کے لیے پریشان ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے ہم روک دیے گئے، لیکن اس کے باوجود بہت سے اللہ کے بندے جن کو اللہ توفیق دے وہ انشاءاللہ گویا کہ اس عبادت کو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو، اس عبادت کو قبول فرمائے اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسروں کی مغفرت فرماوے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔